دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني،
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کے تحت ہمیں اس بات کا درس اور سبق دیا ہے کہ ایک مومن کی مجلس، بیٹھک، دوست، اس کا حلقہ یاراں وہ مومن لوگوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو دنیا میں اس کی دنیاوی زندگی برباد کر دیں اور انہی دوستوں کے سبب انسان کی عاقبت برباد ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اصول اور ضابطہ قائم کر دیا، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا پھر انسان ہر بندہ دیکھے کہ اس کے دوست کون ہیں، جن لوگوں کے ساتھ اس کی دلی محبت وابستگی، جن لوگوں کے پاس بیٹھ کے اسے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، جن لوگوں کی طرف اس کا کھچاؤ تناؤ ہوتا ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے، آپ نے فرمایا انسان دیکھ لے، کیونکہ المرء مع من احب، بندہ انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اچھے لوگوں کی دوستی، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور برے لوگوں کی مجلس، برے لوگوں کی محفل، برے لوگوں کے ساتھ دوستی، انسان چاہے جتنا بھی اچھا ہو، انسان کو اللہ کی رحمت سے اور بہت سی برکتوں سے دور کر دیتی۔ اچھے لوگوں کی مجلس اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے، جاؤ دیکھو کہاں میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، میری یاد میں انہوں نے مجلس بنائی ہوئی ہے۔ فرشتے پوری زمین کو ٹٹولتے ہیں، جہاں جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، لوگ جمع ہو کے بیٹھے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے اس کا گھراؤ کر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، پھر اللہ کی رحمتیں اس مجلس پہ نازل ہونا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر فرشتے جب وہ ساری باتیں سن کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ پوچھنے کی وجہ بعض محدثین کہتے ہیں کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اللہ انسان نہ بنا یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے پوچھتا ہے، بتاؤ فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا وہ کیا چاہتے تھے؟ اللہ وہ جنت چاہتے تھے، اگر وہ جنت دیکھ لیں، فرمایا اللہ وہ اور زیادہ چاہے، فرمایا تم گواہ بن جاؤ میں نے ان کو جنت دے دی۔ اچھا وہ پناہ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ جہنم دیکھی ہے؟ اللہ دیکھی نہیں۔ فرشتوں اگر وہ جہنم دیکھ لیں، فرمایا اللہ اگر دیکھ لیں تو جہنم سے اور زیادہ ڈریں، فرمایا پھر تم گواہ بن جاؤ میں نے جہنم سے آزادی بھی ان لوگوں کو دے دی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا تھا جو مجلس سننے کے لیے نہیں آیا تھا،
جو درس سننے کے لیے نہیں آیا تھا، جو وہاں بیٹھنے کے لیے گھر سے نہیں آیا تھا، بلکہ مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمی سے اسے کوئی کام تھا، اس لیے چند لمحے وہ بھی وہاں پہ ٹھہر گیا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے بندوں کے پاس بیٹھ گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی بخش دو، وہ بھی جنتی ہے، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ اللہ والوں کی مجلس، اچھے لوگوں کی دوستی، اچھے لوگوں کا قرب یہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اور برے لوگوں کی مجلس یہ انسان چاہے جتنا بھی اچھا ہو، اس نے جتنی بھی اچھائیاں کی ہوں، اس کی مجلس، اس کی دوستی ایک نہ ایک دن اسے بربادی کے دہانے پہ کھڑا کر دیتی ہے، جس کی مثال ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کیا نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میں کہتا ہوں ابو طالب نے وہ قربانیاں بھی دیں جو شاید ہم اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد بھی نہیں دے سکے۔ چدراہٹ، پیسہ، پورے مکے والوں کے تان و تشنی، شیب ابی طالب کی 3 سال کی قید، ابو طالب میرے نبی کے ساتھ شانہ بشانہ چلے۔ جب وفات کا وقت قریب ہوا، معروف زمانہ واقعہ، ہمارے بچوں کو اس واقعے کا پتہ ہے، تو رؤسائے قریش کے بڑے بڑے سرداران ابو طالب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب۔ ابو طالب دیکھنا کہیں جاتے وقت بھتیجے کا دین نہ مان لینا، باپ دادا کا دین نہ چھوڑ دینا۔ اللہ کے رسول دعائیں بھی کر رہے ہیں، کان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کی عدالت میں تیرا مقدمہ لڑنے والا تو ہوں کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن یہ برے دوست، یہ بری مجلس، یہ برے لوگوں کے ساتھ تعلق، ابو طالب کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں کلمہ نہ پڑھ لینا، کہیں کلمہ نہ پڑھ لینا۔ اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے کم عذاب میرے چچا کو ہوگا، جن کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہڈیاں کھولتی۔ برے لوگوں کی مجلس انسان کی بے انتہا اچھائیاں ہونے کے باوجود بھی اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی۔ اس لیے یہ آج کا مختصر سی گفتگو خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری مجلس کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق، ہمارا یارانہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری دلی وابستگی کن لوگوں کے ساتھ ہے، کن کے پاس بیٹھ کے ہمیں دلی سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ جب ہم پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، جب ہمارے دماغ میں بہت سی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو کون سی مجلس ہے جس میں ہم جا کے بیٹھتے ہیں اور فریش ہو جاتے ہیں، ہمارا دماغ کھل جاتا ہے، ہم باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر وہ اچھے لوگوں کی مجلس ہے تو الحمدللہ، اگر اچھے لوگوں کی مجلس نہیں تو میرے بھائی یاد رکھنا نبی کا چچا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ زینب کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ نے آتے ہی کہا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے ہلاکت ہے، ایک فتنہ بہت قریب آن پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کہ کون سا فتنہ؟ آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں، اللہ کے رسول نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا من ردم ھذا، اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اب یاجوج ماجوج کا فتنہ آنے والا ہے۔ تو سیدہ نے سوال کیا اللہ کے رسول انہلک وفینا صالحون، اگر فتنہ آپ کی زندگی میں آ گیا، ہماری زندگی میں آ گیا، اللہ کے رسول کیا ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ ہم میں تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم میں تو بڑے پارسا اور متقی لوگ ہیں، کیا متقی اور نیک لوگ بھی فتنے کی زد میں آ جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے وہاں ایک اصول اور ضابطے کی بات کی، فرمایا اذا کثر الخبث، ہاں زینب، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک لوگوں کو بھی لے جاتا ہے۔ محدثین نے اس پہ باب قائم کیے
کہ جب کسی قوم میں فحاشی، عریانی، بے غیرتی، بے حسی عام ہو جائے، فرمایا پھر نیک لوگ بھی عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ پھر نیک، آپ دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے جی میں سگریٹ نہیں پیتا، میں نشہ نہیں کرتا، میں ایسی ویسی باتیں نہیں کرتا، میں بڑا اچھا، میرا اخلاق بڑا اچھا، میرے دوست ایسے کرتے ہیں تو کرتے رہیں، میں نہیں یہ کرتا۔ حضرات محترم، اگر آپ بیٹھتے وہاں پہ ہیں، یقین مانیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور آپ اس عذاب کی زد میں آ جائیں۔ آپ حرام کھاتے نہیں، حرام خوروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، آپ فحش گانے سنتے نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق اور بیٹھنا ہو جو آپ کی مجلس میں سن رہے ہوں، جو غیر محرم عورتوں کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہوں اور آپ سے تعلق اور وابستگی بھی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ معاملات چھوڑ دیں۔ میرے نبی نے کاروبار یہودیوں سے بھی کیا ہے، عیسائیوں سے بھی کیا ہے، معاملات بھی چلتے رہیں۔ میں دوستی کی بات کر رہا ہوں، معاملات اور چیز ہے، دوستی اور محبت اور چیز ہے۔ معاملات اور چیز ہے، دوستی اور محبت اور چیز ہے۔ کاروبار سے اسلام نہیں روکتا، معاملات سے اسلام نہیں روکتا، دوستی اور محبت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو سکون کس مجلس میں ملتا ہے، آپ کا دلی تعلق کس مجلس کے ساتھ ہے، آپ کو ذہنی اطمینان کہاں ملتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں میں ملتا ہے تو یاد رکھیے آپ کا شمار بھی پھر ایسے لوگوں میں ہوگا، اور اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے محبت اور سکون اور دل کو اطمینان ملتا ہے تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میرے لیے آپس میں محبت کرنے والے جن کی محبت خالص میرے لیے تھی، دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا، دنیا کا کوئی طمع نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ البغض فی اللہ والحب للہ، ان کا بغض اللہ کے لیے، ان کی محبت اللہ کے لیے۔ فرمایا کہاں المتحابون بجلالی، اللہ رب العزت فرمائیں گے جبریل وہ کہاں ہیں جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے آج میں انہیں اپنی ذات کا سایہ دوں گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آج میں انہیں اپنی ذات کا سایہ دوں گا، آج وہ میری ذات کے ٹھنڈے سائے میں کھڑے ہوں گے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 قسم کے لوگ اللہ قیامت کے دن انہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ان میں سے 2 بندے ایسے ہوں گے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے 2 بندے جو جمع ہوتے ہیں اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے، جمع بھی اللہ کے لیے، جدا بھی اللہ کے لیے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی قوموں میں سے ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے جا رہا تھا اور اس نے ایک ندی کو پار کیا، ندی کے ایک کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہے، اس سے پوچھتا ہے او اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ کاروبار ہے؟ نہیں۔ کوئی لین دین؟ نہیں۔ وہاں پہ کوئی کام؟ کہا نہیں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ فرمایا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ محبت اور تعلق رکھتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ جس طرح تو اس سے اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، آج میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کے آیا ہوں، میرا اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت رکھتا ہے، میرا رب بھی اسی طرح تجھ سے محبت اور تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا بھی کوئی ایسا تعلق ہے، ہماری بھی کسی ایسی اللہ والے کے ساتھ دوستی یارانہ ہے، ہمارا بھی کسی ایسی مجلس کے ساتھ تعلق ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہتا ہے میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ضرور ہے۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید کہ میرا اللہ اس تعلق کی وجہ سے مجھے نیک کر دے، شاید اس تعلق کی وجہ سے اللہ مجھے نیک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت نور کے ممبر سجائے گا، اور یہ ممبر اتنے خوبصورت ہوں گے
ان سے اتنی شعائیں نکل رہی ہوں گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، یغبط منہم النبیین والشہداء والصالحین. ان ممبروں کو دیکھ کے انبیاء بھی رشک کریں گے، شاید ہم ان ممبروں پہ بیٹھیں گے. شہداء سوچیں گے شاید ہم ان ممبروں پہ بیٹھیں گے. نیک لوگ سوچیں گے شاید ہم ان ممبروں پہ بیٹھیں گے. فرمایا ابھی لوگ سوچ ہی رہے ہوں گے، اللہ آواز دے گا، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے آپس میں تعلق رکھتے تھے. آج میں انہیں ان ممبروں پہ بٹھا کے عزت اور شان و شوکت سے نوازوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے. اور صحابہ اکرام کی تو محبت ہی اللہ کے لیے تھی. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی پوچھتا ہے، اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص کسی شخص سے محبت رکھے یا کسی قوم سے محبت رکھے، وَلَمْ يُلْحَقْ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، اس زمانے کو پایا نہیں ہے، اللہ کے رسول پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا المرء مع من احب، بندہ جن لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ہم صحابہ سے عقیدت اور الفت رکھنے والے لوگ ہیں. کسی ایک صحابی کے متعلق رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے دل میں بغض نہیں ہے. اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہوں اور پیچھے ہم کھڑے ہوں. اللہ ہمیں صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھیے اور کسی کے ساتھ محبت ہو جانا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، کچھ علماء ایسے ہیں لیکن ہمارے دل سے ان کے لیے دعائیں اٹھتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا جب انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے نا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے. اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے پھر اللہ جبریل کو بلاتے ہیں اور جبریل کو کہتے ہیں جبریل یہ فلاں بندہ زمین پہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، فَأَحُبَّهُ، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. فنادا منادی، فرمایا پھر منادی کر دی جاتی ہے الی الارض، زمین کی طرف. فرشتے آ کے زمین پہ اعلان کر دیتے ہیں. محدثین کہتے ہیں اعلان کا مطلب یہ ہے لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے کئی سو سال پہلے گزر چکے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں موجود ایسے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہماری ملاقات نہیں ہے، لیکن جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے دل میں ادب بھی ہوتا ہے، احترام بھی ہوتا ہے. یہ یقیناً وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. فرمایا پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، پھر جبریل کو بلا کے کہتا ہے جبریل یہ بدبخت ہے جس سے میں نفرت کرتا ہوں. پھر فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. پھر کائنات میں منادی کر دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے براہ راست ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا، ہمیں کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، لیکن جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے دل سے بددعائیں نکلتی ہیں، ہمارے دل سے ان کے لیے برے جذبات کا اظہار ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں بدترین بن چکے ہیں. اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا دے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے میں پسند آ جاؤں، مجھے ویسا بنا دے. میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن تو مجھے ویسا بنا دے جیسا میں تجھے پسند آ جاؤں یا تیری بارگاہ کے اندر میں قبول ہو جاؤں. اس لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھیں، اپنے دوست اپنی مجلس اچھی رکھیں. آج کل دوست موبائل ہے یا موبائل سے بھی دوستیاں لگائی جاتی ہیں، یہ لگائی جاتی ہیں نا. یہ فیس بک پہ ہمارے ہزاروں فرینڈ ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہم بڑے الٹے سیدھے اچھے بھی کرتے ہیں، ٹویٹ بھی کرتے ہیں. یہ سارے معاملات یہ بھی ہماری زندگیوں کا حصہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ بندہ رات کو سوئے گا مومن ہو کے، صبح اٹھے گا کافر ہو کے۔ یہ حدیث سنی ہے نا، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ رات کو سوئے گا، ایک وقت آئے گا کہ رات کو سوئے گا ایمان کی حالت میں، صبح اٹھے گا کافر ہوگا، اور دن کے وقت مومن، رات کے وقت کافر۔ اچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دور کے لیے یہ حدیث نہیں تھی، یہ آج کے دور کے لیے حدیث ہے۔ اس دور میں ایک بندہ تنہائی میں کیا کر سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتا؟ نہ اس کے پاس موبائل تھا، نہ میوزک تھا، کیا کر لیتا زیادہ سے زیادہ ایک بندہ؟ آج کے دور میں آپ دیکھیں یہ حدیث آج کے دور کے لیے میرے نبی نے فرمائی تھی کہ ہم جب سوتے ہیں ہماری حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے، اور پھر موبائل پہ ہمارا ایمان کیسا ہوتا ہے۔ ہم اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، ہم اپنا دین بھی بیچ دیتے ہیں، ہم اپنی غیرت کا جنازہ بھی نکال دیتے ہیں موبائل پہ۔ یہ جو رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوانوں کی رضائیوں سے نور پھوٹتا ہے نا، نور نکل رہا ہوتا ہے نا، یہ ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ کیا کر رہا ہے۔ ایک اور یہ گورنمنٹ نے یہ عجیب معاملہ چلا دیا، پہلے تو چلو کہہ دیتے تھے نا یہ موبائل ہے، وہ کہتے جی آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں، میں نے لیکچر لینا ہے۔ اب اس بار بیچارے باپ کو نہیں پتا کہ لیکچر تو ایک میسج آتا ہے، تو یہ تو لے کر ہی بیٹھا، یا پون گھنٹہ یا آدھے گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، لیکن یہ تو لے کر ہی بیٹھا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی بھی خبر گیری کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائی، رات کو مومن صبح اٹھے گا کافر ہوگا۔ یہ دیکھیں آج موبائل پہ کتنا گند ہے۔ اچھا بھی ہے، جو لوگ اچھا استعمال کرتے ہیں، اس سے جتنی دین کی خدمت اس سے ہوئی ہے اتنی تیز میرے خیال میں کسی سے نہیں ہو سکتی، اور جتنا انسان کے ایمان کا بیڑا غرق اس سے جلدی ہوتا ہے اتنا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو استعمال کی بات ہے، تربیت کی بات ہے۔ ہمارا جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھک ہوگی، وہ ہمیں اچھی چیزیں ہی موبائل میں دیں گے، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، برے لوگوں کی مجلس ہوگی تو وہ بری چیزیں دیں گے۔ اور میرے بھائی، آپ نے اگر ایک تصویر غیر محرم کی، چاہے اس کے نیچے لطیفہ لکھا ہو، چٹکلا لکھا ہو، آپ نے کسی گروپ کے اندر بھیج دی، آپ نے فیس بک پہ چڑھا دی، وہ تصویر جہاں تک جاتی جائے گی، آپ مر بھی جائیں، جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے آپ کے نامہ اعمال میں برابر گناہ لکھا جائے گا۔ ایک میوزک والا گانا تھا جس میں کوئی مزاحیہ حرکت کی جا رہی ہے، پیچھے میوزک چل رہا ہے، آپ کا وہ چٹکلا آپ نے بھیج دیا، آپ مر جائیں گے جب تک وہ چلتا رہے گا، یہ نامہ اعمال میں برائیاں لکھتی چلی جائیں گی۔ اور ایک آپ نے قرآن کی آیت کسی کو سینڈ کر دی، آپ بھول گئے لیکن وہ آگے چل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ سنیں گے، اور آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب اور اجر لکھا جائے گا۔ تو یہ تو آپ کے استعمال پہ، یہ ہمارے استعمال پہ۔ ہم چٹکلوں کے لیے، ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے بس وہ بھیج دی، ختم ہو گئی۔ ختم نہیں ہوگی، یہ نامہ اعمال میں چلتا رہے گا کام۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور صدقہ سیئہ بھی ہے، برا کر لیں یا اچھا کر لیں، یہ آپ کی مرضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، صحیح بخاری کی 5534 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسے، اچھا دوست جیسے کستوری بیچنے والا، برا دوست جیسے بھٹی میں پھونکنے والا۔ آپ نے فرمایا کستوری بیچنے والا، اما ان تبتاع منہ، پہلی بات تو یا تم اس سے خرید لوگے خوشبو، وَإِمَّا أَن يُهْدِيَكَ، یا وہ تمہیں ہدیے میں دے دے گا، تمہارے ہاتھ پہ لگا دے گا، یا ویسے خوشبو دے دے گا۔ ویسے خوشبوئیں دینے والا رواج تو ڈونگے میں ہے ہی نہیں میرے خیال میں، یہ رواج تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی کو ویسے پسند تھی، یہ رواج ہی نہیں ہے۔ وَإِمَّا أَن يُهْدِيَكَ، ہدیے میں دے دی جائے، فرمایا دو کام ہوں گے، یا ہدیے میں نہ دے، وہ بے ذوق آدمی ہو، یا خریدے نہ آپ اس سے۔ اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، جب تک اس کے پاس بیٹھیں اچھی خوشبو تو آتی رہے گی، اچھی خوشبو تو آئے گی۔ ایسے ہی اچھا دوست ہے، آپ اس کے پاس جائیں، یا تو اچھی بات آپ کو بتا دے گا، بتائے گا نہیں تو آپ پوچھ لیں گے، آپ پوچھتے نہیں، وہ بتاتا نہیں، جتنی دیر آپ اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں چگلیوں سے بچے رہیں گے۔
غیبتوں سے بچے رہیں گے، لوگوں کے اوپر تبصروں سے بچے رہیں گے، اور اسی طرح فرمایا فنافخ الکیر، بھٹی میں پھونکنے والا برے دوست کی طرح ہے۔ فرمایا جب تم اس کے پاس بیٹھو گے اما ان یحرک ثیابک، یا تو کوئی چنگاری اڑے گی تمہارے کپڑے جلا دے گی، یعنی کوئی بری بات تمہارے کانوں میں پڑ جائے گی، کسی کے متعلق بد ذہن کر دے گا وہ بندہ، کسی کی چغلی کرے گا، کسی کا کوئی عیب آپ کے کانوں میں چلا جائے گا۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، یا جب تک آپ بیٹھے ہیں دھوئیں کی بدبو آتی رہے گی۔ فرمایا جب تک آپ بیٹھے ہیں لوگوں کی چغلیاں، غیبتیں، بری باتیں آپ کے کانوں میں پڑتی رہیں گی۔ اس لیے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آپ اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھکوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، رستے کو اس کا حق دو۔ اللہ کے رسول وما حق الطریق، رستے کا بھی حق ہے۔ فرمایا ہاں چوک چراہے چرستے، رستے کا بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا حق غض البصر، اپنی نظریں جھکا کے رکھنی، وقف الاذی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وہاں کھڑے ہو کے بھی نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہاں ہمارے نوجوان اگر کھڑے ہو جائیں ماؤں بہنوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، گزرنے والی بھی مسلمانوں کی ہیں، کھڑا بھی مسلمان ہے، کھڑا بھی مسلمان ہے وہاں پہ، گزرنے والی بھی مسلمانوں کی۔ یہ ہماری مجلس ہے، یہ ہماری نگاہیں۔ کیا جوانیاں صرف ہم ہی پہ آئی ہیں؟ جوانیاں ان لوگوں پہ بھی آئی تھیں میرے بھائی جن کا حسن اتنا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے صحابہ کرام، انہوں نے جوانیاں دین کے رستے میں گزاری ہیں، اللہ کے لیے گزاری ہیں۔ چھوڑ دیں اللہ کے لیے ایسی مجلس جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے، ایسا دوست جو قرآن سے آپ کو دور کرتا ہے، ایسا دوست جو بے نمازی ہے، اگر آپ ان لوگوں سے دوستی رکھیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کا دن ہوگا برے دوست، بری مجلس اپنانے والے لوگ، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں کے ساتھ چبائیں گے، چبا کے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میرا فلاں دوست نہ ہوتا، ہائے کاش میں فلاں کی مجلس میں نہ بیٹھتا، ہائے کاش میرا فلاں لوگوں کے ساتھ یارانہ نہ ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ کی طرف بلانے والے بلاتے تھے، اس نے مجھے جانے نہیں دیا۔ آج اگر کسی نوجوان سے کہنا او بھائی، او میرے بھائی نماز پڑھا کر، او میرے بھائی داڑھی رکھ لے، اس کا ذہن بن جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے میرے بیلی کی کہن گے، بابا ہو گئے میرے بیلی کی کہن گے، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ، سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ میری سوسائٹی کیا کہے گی، پینٹ تو ٹخنوں سے نیچے ہی اچھی لگتی ہے، سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ سوال۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے ان دوستوں نے مجھے دین کے پاس نہیں آنے دیا، میری اس مجلس میں مجھے دین کے پاس نہیں آنے دیا۔ اور میرے بھائی بچ جاؤ ان چیزوں سے، اللہ کی قسم قرآن کریم کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جگری یار، خلت کس کو کہتے ہیں؟ اخلاء جن کے ساتھ دلی تعلق ہو، دلی تعلق والے، خلت محبت کا آخری درجہ ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلت محبت کا آخری درجہ ہے۔ فرمایا الاخلاء، دلی اور جگری دوست، یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا دشمن اس کا دنیا میں دوست ہی ہوگا، یہ دوست جگری یار دشمن بن جائیں گے الا المتقین، فرمایا سوائے متقی کی یاری، وہ دنیا میں بھی آپ کو بچائے گی، آخرت میں بھی آپ کو بچائے گی۔ کیسے بچائے گی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سنیے یہ واقعہ اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کا قیمتی وقت نہیں لیتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ نے جہنمیوں کے کچھ الفاظ قرآن کریم میں نقل کی۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، کاش ہمارا بھی کوئی سفارشی ہوتا،
ولا صدیق حمیم، کاش ہمارا بھی کوئی سچا دوست ہوتا، ہمیں بھی کوئی جہنم سے بچانے والا ہوتا۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ یہ جملے جہنمی اس وقت کہیں گے جب اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم میں فرشتے آئیں گے اور کچھ جہنمیوں کو جہنم سے لے جائیں گے۔ جب جہنمی جہنم سے جا رہے ہوں گے، جنت والے فرشتے لے جا رہے ہوں گے، تو باقی جہنمی پوچھیں گے او بھائی اب انہوں نے جہنم میں کون سا نیکی والا کام کر دیا جو جنت میں جا رہے ہیں؟ انہوں نے ایسی کون سی نیکی کر دی؟ تو فرشتے کہیں گے انہوں نے نیکی نہیں کی، ان کے دوست کچھ اچھے تھے جو جنت میں چلے گئے۔ یہ قرآن ہے، ان کے کچھ نیک لوگ دوست تھے جو جنت میں چلے گئے، اور جنت میں اللہ کا وعدہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو مانگو گے دوں گا۔ انہوں نے جنت میں کہا اللہ ہمارے فلاں فلاں دوست نظر نہیں آ رہے، اللہ نے بتایا وہ تو جہنم میں۔ فرمایا پھر وہ کہیں گے اللہ پھر ہمارا جنت میں کیا فائدہ اگر ہمارے دوست جہنم میں۔ وہ اللہ سے سفارش کریں گے، ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ ان جہنمیوں کو جنت میں ڈال دے گا۔ اس وقت جہنمی کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، آئے کاش ہمارا بھی کوئی سچا دوست ہوتا، ہمارا بھی کوئی سفارشی ہوتا۔ اور میرے بھائی کم از کم زندگی میں کچھ دوست تو ایسے بنا کے جائیں جو آپ کے لیے جنت میں بھی سفارش کریں، جو آپ کے لیے جنت میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ دوست جنت میں چاہیے، یا سارے ہی ہم نے ایسے بنانے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 1,00,000 کے قریب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، اور 20,000 کے قریب یہودیوں اور عیسائیوں نے ایمان لائے آپ کے ہاتھ۔ حافظ ابن قیم الجوزی اپنے شاگردوں کو جب یہ آیتیں پڑھاتے تو اتنا روتے آواز بند ہو جاتی، اور ساتھ یہ کہتے کہ اگر تم جنت میں چلے جاؤ اور مجھے نہ پاؤ تو پھر اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تیری زمین پہ ایک ابن الجوزی تھا جو تیری باتیں کرتا تھا، آج وہ جنت میں نہیں ہے، ہماری سفارش سے اس کو جنت میں لے آ۔ میرے بھائی ہم کہاں ہیں؟ ہمارا کوئی ایسا دوست ہے، ہمارا کوئی ایسا تعلق ہے، ہمارا بھی کسی کے ساتھ ایسا یارانہ ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، یارانہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ میں کتنی مثالیں دوں آپ کو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ جلیل القدر صحابہ جن کو قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ پہلے پہل مسلمان ہونے والے سب سے زیادہ فضیلت والے۔ اور کیوں فضیلت والے بنے؟ یہ ان کا یارانہ ابو بکر سے تھا۔ ابو بکر ایمان لائے، ابو بکر نے دعوت دی، عبد الرحمن بن عوف بھی مسلمان ہوئے، حضرت عثمان بھی مسلمان ہوئے۔ اور ابو بکر کو یہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ ابو بکر کا یارانہ نبوت سے پہلے رسول اللہ سے تھا۔ جس کا یارانہ ہو اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ اس کو سرخرو کرتا ہے، برے لوگوں سے یارانہ انسان کو ڈبو دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔